اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو کہا ایک نماز کے بعد جب دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول کر لی گئی۔ تو یہ سعادت مند لوگ ہیں جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں اور ان کی نماز قضا نہیں ہونے پاتی۔ خوش نصیب لوگوں کا یہ مقسوم ہے، اور بد نصیب لوگوں کو یہ سزا کے طور پہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تم کون ہو نہ پڑھنے والے؟ وہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہی نہیں، توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی۔ وہ پرانے زمانے میں جب بڑی گہما گہمی ہوا کرتی تھی لاہور ریلوے اسٹیشن پر، تو لوگ جب آیا کرتے تھے تو کلی بھر کے ان کا سامان تھام لیتے اور جہاں ان کو جانا ہوتا وہاں پہنچا دیتے۔ تو ایک صاحب اترے تو ایک بوڑھے کلی نے سامان پکڑ لیا، تو جب اسٹیشن سے باہر آئے تو سامنے نوری مسجد پڑتی ہے، تو اس کے قریب پہنچ کر اس نے کہا کہ میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو کہا میری نماز اثر ابھی رہتی ہے تو تم سامان کے پاس رکو میں نماز پڑھ لوں۔ تو بابا جی اندر چلے گئے، نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی۔ اب یہ بابو بہت پریشان تھا کہ کافی وقت لگ رہا ہے اور میں نے اپنے ہوٹل میں پہنچنا ہے، تو وہ بار بار اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، بابا جی ابھی قیام میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ خیر اس نے وقت گزارا، خیر بابا جی نے سلام پھیرا۔ ان کی عادت تھی کہ اس کے بعد تسبیحات فاطمہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ پڑھنے لگ گئے، تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ تو یہ آگے بڑھا اور جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے مسجد کے اندر جھانک کر کے کہتا ہے بابا آ بھی جا، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا اور ہنس کے کہا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ تو یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے بوڑھے اشخاص ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ بڑی مشکل سے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مسجد کا رخ کرتے ہیں اور سخت سردی میں ٹھٹرتے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ہٹا کٹا نوجوان ہوتا ہے اور مسجد کے سامنے سے سینہ تان کے گزر جاتا ہے، اندر سے اللہ کی پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کے نمائندے کی پکار کی آواز آ رہی ہوتی۔ تو یہ توفیق ہوتی ہے، اللہ سے توفیق مانگو، وہ کبھی سجدے سے محروم نہ کرے، وہ اپنے حضور جھکنے سے محروم نہ کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قیامت کے دن تو چاہے گا کہ میں اس کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا پھر تو کوئی انکار نہیں ہوگا۔ بے نمازی سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر اکڑ جائے گی، نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، ان کے ملنے والے کوئی راستے میں ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، قرآن و حدیث میں 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ یار ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارے خطبہ کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، تو سامعین نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق کر دیں گے، پھر سخت غصے میں آ جائیں گے، کئی تو ناراض ہو کے تقریر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ تو 3 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایک مکرر ایک بات کہے اور آپ نہ مانیں یا میں نہ مانوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرا رب ایک بار نہیں 750 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ نماز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے 750 مرتبہ ہے۔ کتنا ڈھیٹ پنا ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ پائے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، یہ دین ہے، اس کو اچھی طرح سے روحوں میں اتار لو، اور 5 گانا نماز کبھی بھی تم سے قضا نہ ہونے پائے۔